الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی توفیق سے گزشتہ خطبات میں اللہ کی رحمتوں کے حوالے سے بات شروع کی گئی تھی. مالک کی انسانوں پر رحمتیں بے شمار ہیں. اللہ کی رحمتوں کا شمار کرنا ناممکن ہے. اللہ نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور صرف ایک حصہ دنیا والوں پر تقسیم کیا. دنیا کی جتنی مخلوقات ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور رحمت والا معاملہ کرتی ہیں وہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس حصہ کو بھی جمع فرما کے اور اپنے 99 حصے ساتھ شامل فرما کے لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے. اپنے اعمال کے بلبوتے پر اپنے اعمال کے سر پر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ آپ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین اور اعمال کی بات کی جائے تو آپ جیسے اعمال کرنا ناممکن نظر آتا ہے. اتنی محنت، اتنی کوشش، اتنی کاوش، اتنی عبادت، کیا اس کے باوجود آپ بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک اللہ کی رحمت شامل نہ ہو میں بھی اعمال کے سر پہ جنت میں نہیں جا سکوں گا. اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں گا. اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو یہ رحمت عطا فرمائے.
اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں، ہمارے اہل و عیال، اپنے اہل خانہ، اپنے خاندان سمیت جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہم بات کر رہے تھے رحمت کے کچھ ایسے حصوں کی جو انتہائی پیارے اور انتہائی خوبصورت ہیں، جنہیں دیکھ کے اللہ کی رحمت کا شدید اندازہ ہوتا ہے۔ ان میں سے 2-3 باتیں گزشتہ خطبات میں کی گئیں۔ ایک بات بلکہ 2 باتیں انشاءاللہ والعزیز آج کریں گے اس حوالے سے۔ جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی، اللہ نے اپنے رحمت کے ایک بہت بڑے ذریعے کا تذکرہ فرمایا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ میں اور آپ اس دنیا میں کس کا دیا ہوا کھاتے پیتے ہیں؟ میں اور آپ اس دنیا میں جیتے ہیں تو کس کے بل بوتے پہ جیتے ہیں؟ میں اور آپ اگر اس دنیا میں رزق کا ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے اتارتے ہیں تو کس کے حکم اور کس کی مرضی سے؟ میرے اور آپ کے زندگی کے سارے اعمال کا دار و مدار کس کے حکم پہ چلتا ہے؟ تو پھر میرے اور آپ کی زندگیوں پر، ہمارے معاملات پر اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارا سارا کچھ اللہ رب العالمین کا عطا کرتا، ہمارے جسم پہ جو موجود لباس ہے وہ لباس اللہ کا عطا کرتا، ہم جو لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہیں وہ لقمہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا، ہم جو پیتے ہیں وہ پانی کے قطرات اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے، ہم اپنے جسم کو جن چیزوں کے اوپر نشو و نما دیتے ہیں وہ سب کچھ عطا کی اور رب کا، ہم اللہ رب العالمین کی جتنی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب کا سب پوری کائنات ملکیت کس کی ہے؟ تو پھر مجھ پہ اور آپ پہ لازم بنتا ہے نا کہ اس رب کی فرما برداری کی جائے، اس رب کی پیروی کی جائے، اس رب کی اطاعت۔ جب ہے ہی، میں تو کہاں کرتا ہوں، اور میں نے آپ لوگوں کو شاید یہ بات پہلے بھی سمجھائی ہوئی ہے، سائنس یہ کہتی ہے، طب یہ کہتی ہے، اب ڈاکٹریٹ یہ کہتی ہے، انسان جب سانس لیتا ہے تو سانس گلے سے نکلتے حلق سے نکلتے اور حلق میں داخل ہوتے وقت وہ ایک دفعہ رکتی ہے، اٹکتی ہے، سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے، لمحے کے لیے سانس حلق میں جاتے ہوئے اور حلق سے نکلتے ہوئے ایک لمحہ، ایک لحظہ کے لیے رکتی ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے مفسرین نے یہ تفاسیر کی روشنی میں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ہر نکلنے والا سانس اور ہر جانے والا سانس بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہوتا ہے، اللہ اجازت دیتے ہیں تو سانس جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ اجازت دیتے ہیں تو سانس جسم سے باہر نکلتا، رب کا حکم نہ ہو تو میں اور آپ ایک سانس بھی اپنے حلق کے اندر لے کے جا سکتے ہیں، اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو ہم ایک سانس بھی اپنے حلق سے باہر نکال سکتے۔ جب ہے ہی سارا کچھ اللہ کا، جب دیا ہوا سارا کچھ اللہ کا، حکم اور مرضی اللہ کی، سارا کچھ کائنات کے مالک کا، تو پھر ہونا تو یوں چاہیے نا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہونا چاہیے، اللہ کے احکامات کا تابع ہونا چاہیے، ہماری زندگی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق بسر ہونی چاہیے، ہمارے جسموں کے اوپر جو دیے ہوئے اللہ کے مرضی اللہ کی پلتے اللہ کے رزق پہ، پھر ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا حکم نافذ ہونا چاہیے کہ نہیں۔ معذرت کے ساتھ صرف اشارتاً ایک بات کہنے لگا ہوں، میں جانتا ہوں میرا جسم اللہ رب العالمین کی امانت ہے، یہ جسم مجھے دیا رب نے، ہاتھ پاؤں رب کی امانت ہے، معاملہ موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے بات، لیکن موضوع سے ریلیٹڈ اب اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ میں یہ جانتا ہوں میرے جسم کے اوپر جو بال ہے وہ مالک ان کا کون ہے، میرے ہاتھ پاؤں ان کا مالک کون ہے، میری زبان اس کا مالک کون ہے، میرے کان ان کا مالک کون ہے، میری آنکھیں ان کا مالک کون ہے۔ تو پھر ہونا تو یوں چاہیے نا، میں ہاتھ وہاں پہ استعمال کروں جہاں استعمال کرنے کی رب نے اجازت ہے، بولے سارے۔ پھر میری آنکھیں وہ دیکھے جن کو دیکھنا رب کو پسند ہے، پھر میرے کان وہ سنے جن کا سننا رب کو پسند ہے، پھر میری آنکھیں وہ دیکھے جن کا دیکھنا رب کو پسند، میری زبان وہ کلمات کے، وہ الفاظ کے، وہ باتیں کے جو باتیں رب کو پسند ہے، میرے قدم اس جانب چلیں جس جانب چلنا میرے رب کو پسند ہے۔ اگر وہ سارا کچھ اللہ کا، جسم سارا اللہ کا عطا کردہ، اور میں رب کی نافرمانی میں اس کو کھپا رہا ہوں، رب کی نافرمانی، ہاتھوں سے وہ حرکتیں، وہ چیٹ کر رہا ہوں، وہ گفتگو کر رہا ہوں، وقت کی اب تو ہاتھوں کا دور ہی آ گیا نا، سارا سب کچھ فنگر ٹپس پہ آ گیا۔ ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے نا، کیوں بھائی جان، سب کچھ فنگر ٹپ پہ آ گیا، آپ کے ہاتھ، آپ کے موبائل، سب کچھ اب اس کے اوپر پڑا ہے۔ آپ اچھے بن رہے ہیں یا برے بن رہے ہیں یا آپ کے ہاتھ اس کی گواہ،
وہ جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا، وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کیا گیا، کل ان ہاتھوں کی انگلیوں کے پور یہ بول بول کے انسانوں کے حق میں اور ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، وہ دور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ سارا کچھ ہم اپنی زبان کچھ نہیں بول رہی ہوتی، آنکھیں کچھ نہیں اگل رہی ہوتی، ہاتھ ہی سارا کچھ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ہی لکھ رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ ہی مٹا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ہی تو آ گئی نا بات ہاتھوں کے اوپر۔ کل یہی انگلیاں آپ کے حق میں آپ کے خلاف گواہیاں دیں۔ جب ہے رب کی دی ہوئی، میں اپنی زبان سے باتیں وہ کیوں نہیں کرتا جو رب کو پسند ہے؟ میرے جسم کے اوپر بال رب کی مرضی سے نکلتے ہیں تو میں اپنی داڑھی کے بال کیوں منڈواتا ہوں اور رب کی مرضی کے مطابق رکھتا کیوں نہیں؟ میں ان کو کیوں کٹواتا ہوں؟ مجھے پتہ ہے میرے رب کو یہ بات پسند ہے، میرے اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ یہ داڑھی کون نکالتا ہے؟ تو میں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو کٹواتا کیوں؟ میں کیوں منڈواتا ہوں؟ نکالنے والے رب ہیں، دینے والے رب ہیں، اور وہ مجھے حکم دے رہے ہیں۔ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت سے حکم ملتا ہے، اوف اللہ، یہ چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو۔ لفظ ہے معافی کے، اس کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ ہم اسے کاٹ کاٹ کے گٹروں میں بہا رہے ہیں، ہم اسی کی بے حرمتی کر رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں کر رہے۔ اور بھائی رب نے دیا ہے، رب نے کل اس کے متعلق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کٹوانے والے ان سے ناپسندیدگی کا اتنا مظاہرہ کیا، کہیں ایسا منظر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، شکل دیکھنی پسند نہیں کی تھی، سامنے آئے ہوئے چہروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کر اپنے چہروں کو ہمیں بروائے۔ ہمیں مختصر بات یہ، ہم اپنے موضوع کے حوالے سے جسم، معاملات، مال و دولت، سارا کچھ اللہ رب العالمین کا عطا کر ہونا یوں چاہیے کہ ہمارے ان سارے معاملات پہ اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری ساری چیزوں پہ اللہ رب العالمین کی رضامندی نافذ ہونی چاہیے۔ ہمیں ہر حوالے سے خیال کرنا چاہیے جب یہ سارا کچھ اللہ کا عطا کردہ، سارا کچھ دیا ہوا رب کا، تو پھر اس کو استعمال وہاں پہ کریں، اس سے کام وہ لیں جو کام رب کو پسند ہے، جو معاملے رب کو پسند۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو آزاد نہیں چھوڑا، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ہماری باغ دوڑ ہمارے ہاتھوں میں یہ کہہ کے نہیں تھما دی کہ جو جیسے چاہے اپنی جیو اور جینے دو، نہیں، یہ دین کا نعرہ نہیں، یہ اسلام کا نعرہ نہیں۔ جو جیسے جیتا اس کو جینے دو، دوسروں کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑاؤ، اپنی زندگیاں جیو۔ جو جیسے جینا چاہتا ہے اسے جینے کی آزادی ہے، حق رائے کی آزادی، بہت کچھ ہم نے بنایا۔ اسلام نے انسان کو مادر پدر آزاد نہیں بنایا۔ بڑی توجہ سے یہ بات سمجھیے گا، اسلام نے انسان کو یہ جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ جہاں مرضی منہ مارتے پھرے اور منہ چراتے پھرے اور گھومتے پھرے۔ نہیں نہیں، اسلام نے پابند کیا انسانوں کو۔ اسلام پورا ایک ضابطہ حیات دیتا ہے، زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ دیتا ہے۔ اسلام تو پورے اسلوب سکھاتا ہے، طریقہ سکھلاتا ہے، آپ نے جینا کیسے، آپ نے رہنا کیسے، آپ نے کھانا کیسے، آپ نے پینا کیسے، آپ نے بولنا کیسے، آپ کی گفتگو کیسے ہو، آپ کا ہے اسلام کی ساری تعلیمات کے نہیں بولنے سارے ہے نا اسلام کی مکمل اسلام تو ایک ایک لمحہ کی رہنمائی کرتا ہے، ایک ایک معاملہ کی رہنمائی کرتا ہے، ایک ایک بات میں آپ کا لباس کیسا ہو، آپ کا اٹھنا کیسا ہو، آپ کا بیٹھنا کیسا ہو، حتیٰ کہ آپ کا سونا کیسا ہو۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، یہودیوں سے ٹاکرا ہوا، یہودیوں نے اعتراض کیا، یہ کیسا دین تم لے کے آئے ہو، یہ کیسا مذہب لے کے جو تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، کچھ تو چھوڑ دو، کوئی تو باتیں رہنے دو، اور تم استنجا کرنے کا طریقہ، وہ کہنے لگے کہ تم بدبخت، تو تمہیں تو علم ہی نہیں، ہم تو استنجا بھی اگر دین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرتے تو ہم اس میں بھی نیکیاں کما لیتے ہیں۔ رب نے ہمارے ہاں اس میں بھی اجر رکھ دیا، اگر اس میں بھی سنت طریقے کو اپنا لیا جائے، باتھ روم میں داخل ہونا مسنون طریقے کے مطابق ہو، باتھ روم سے نکلنا مسنون طریقے، ہمیں تو وہاں بھی دعائیں سکھائی گئی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ رب نے ہمیں وہاں بھی حکمت سے خالی نہیں چھوڑا، اللہ رب العالمین نے وہاں بھی ہمیں مادر پدر آزاد نہیں چھوڑا، ہمیں وہ طریقہ بھی سکھلایا، وہ طریقہ کہ وہ بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بن۔ ایک ایک عمل میں ہمارے لیے سنت موجود ہے، حکم موجود ہے، عمل موجود ہے، دین کی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین یہ پسند فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یہ محبوب ہے، میرے بندے میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، میرے احکام کی پیروی کریں جیسے میں چاہتا۔ اللہ کا یہ منشور ہے، اللہ کی یہ رضا ہے، اللہ کی یہ پسند ہے، دین کے مطابق لوگ اپنی زندگیوں کو بسر کریں جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے اللہ کا دین کہتا ہے۔ اللہ نے رہنمائی قرآن کریم کی صورت میں نازل کی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں نازل، جو دین سکھلاتا ہے ویسی زندگی گزارے، ویسا عمل کرے۔ اچھا، ایک عام سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، سادہ سی مثال ہے،
کوئی بندہ ہمارے ساتھ نیکی کرے، کوئی خیر کا معاملہ کرے، کوئی ہمارے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ، کچھ گفٹ دے دے، کوئی تحفہ تحائف دے دے، اور پھر ہمیں کوئی کام کہہ دے، ہم اس کے کام کے پابند ہو جاتے ہیں نا، یار اب اس نے سفارش بھی کی ہے، اس نے گفٹ بھی دی ہیں، تحفے تحائف بھی دی ہیں، یا اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، یا اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اس نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے، یار آج اس نے کام کہا تو اس کا کام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولیں، کوئی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، کوئی آپ کے ساتھ لین دین میں اچھا معاملہ چلے، کوئی تعاون کرے، کوئی آپ کی کسی ضرورت کے وقت آپ کے ساتھ معاملہ اچھا کرے، آپ کی ضرورت کو پورا کرے، کل وہ آپ سے ریٹرن کچھ مانگے، مطالبہ کرے، ہم پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو نہ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ احسان فراموش ہے۔ بولنا سارے سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا چلتا ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ تحفہ تحائف کا معاملہ کرتا ہے، آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کل وہ ہم سے کچھ طلب کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار ضروری ہے، لازم ہے، بھائی وہ آپ کے ساتھ اچھا چلا ہوا ہے، بھائی اس نے آپ کو تحفہ دیا ہوا ہے، بھائی اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ احسان کیا ہوا ہے، اب یہ لازم بنتا ہے، اگر وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو آپ بھی اس کی ڈیمانڈ کو پورا کریں، وہ مطالبہ کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے مطالبے کو پورا کریں۔ یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، عام فطرتی بات ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ہم یہ معاملہ اللہ کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین سب کچھ دینے والے، سارا کچھ دیا ہوا اللہ کا، سب کچھ عطا کیا ہوا، اور رب ساری ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک سیکنڈ کی ضرورتیں ہماری وہ رب پوری کرتا ہے۔ جب وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ ہم سے مطابق دن کے 5 وقت کی نمازوں کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، صدقات و خیرات کا، زندگی کو رب کے مطابق ہم کیوں نہیں پورا کرتے؟ لازم بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ پھر اللہ کی فرما بردار، اللہ کی پیروی کی جائے، اللہ کے احکامات کا حکم تو ہے، جب دیا ہوا سب کچھ ان کا، وہ اللہ یہ پسند کرتے ہیں انسان ان کے احکامات پر چلے۔ اگر توجہ کے ساتھ اس سارے معاملے پہ وہ کوئی اجر نہ بھی رکھیں، میری بات سمجھیے گا، اگر دین کی اطاعت کرنے پہ، اللہ کے احکامات کو ماننے پہ، اللہ کی قسم اللہ کوئی اجر نہ بھی رکھیں، میں اور آپ تب بھی اللہ کے پابند ہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر اللہ رب العالمین کسی اجر کا وعدہ نہ بھی نہ کریں تو جب ہمارے جسم، ہمارا سب کچھ، ہمارا مال و دولت، بات اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، دماغ میں بات بیٹھ، سارا کچھ عطا کرتا رب کا، رب اگر اپنی پیروی کرنے پہ کوئی اجر نہ بھی دے تو فریضہ تو مجھ پہ ہے، لازم تو مجھ پہ ہے، میں پھر بھی ان کی پیروی کروں، میں پھر بھی ان کے احکامات مانوں، کیونکہ سب کچھ میرے ساتھ کر وہ رہے ہیں، حسن سلوک ان کا ہے، نعمتیں ان کی ہیں، عطا کرتا سب کچھ ان کا ہے، تو مجھ پہ لازم ہے میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کروں، میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو مانوں۔ کیوں؟ میرا صبر کچھ ہے ہی ان کا، مجھے سب کچھ چلانے والے ہوئے ہیں، مجھے سب کچھ دینے والے ہوئے ہیں، تو مجھ پہ تو لازم ہے کہ میں ان کے احکامات۔ اس رب کی رحمت، ہم بات کر رہے تھے رب کی رحمتوں کی، اللہ کی رحمت کتنی، اس رب کی رحمت کیا ہے؟ اس رب کی رحمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی بات ماننے پہ، جو انہی کے تابع ہیں، انہی کے احکامات کے اندر ہیں، انہی کے پابند ہیں، وہ اپنے بندوں کو اپنی بات ماننے پہ بھی اجر دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، نعمتیں اور دیتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بات مان لیتا ہے، اللہ کے حکم کی اتباع کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے دین پہ چلتا ہے، وہ رب اس کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دے، اس پہ بھی اجر دیتے ہیں۔ اور اجر کتنا دیتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے، اصل نقطہ یہ، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ اللہ کی رحمت کا منظر یہ ہے، اللہ کی رحمت کا منظر یہ ہے، جو بندہ اللہ کے دین کی بات کو مانتا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی اتباع کرتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نیکی کا کوئی عمل کرتا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، وہ نماز کو ادا کرنا ہو، وہ روزہ رکھنا ہو، وہ صدقات و خیرات ہو، وہ حج ہو، وہ عمرہ ہو، وہ معمولی سا عمل نظر آنے والا ہے، بظاہر معمولی سا، حدیث کے الفاظ ہے نا، کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ادا کرنا بڑے آسان ہے، سبحان اللہ و بحمد، ایک سبحان اللہ ہی کہہ دیتا ہے، سیکنڈ لگتا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے سبحان اللہ کہنے میں، سبحان اللہ ہی کہہ دیتا ہے، بظاہر معمولی سی نیکی، بظاہر معمولی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، کوئی چھوٹے سے چھوٹا، سڑک سے کوئی پتھر ہٹا دینا، جھاڑی کو ہٹا دینا، کوئی ایسا معاملہ کر دینا، معمولی سی کی ہوئی نیکی بھی، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اللہ اس کو 10 گنا تک بڑھا کے اپنے کھاتوں میں لکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ کوئی ایک نیکی کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کو 1 دفعہ نہیں لکھنا، فلہ عشر امثالہا، اس کو 10 گنا بڑھا چڑھا کے لکھو۔ یہ تو ایک بات ہے نا، یہ تو ایک
قرآن کریم کی ایک آیت، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کی رحمت یہ ہے، اللہ کی رحمت، توجہ کے ساتھ، بڑی توجہ، کوئی 1 روپیہ، کتنا بولنے سارے، کوئی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کو 1 روپیہ نہیں لکھنا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کو یوں لکھو جیسے اس نے 7 نہیں چھوڑو، 7 کیوں لکھنے ہیں؟ یہ میں قرآن کریم کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں، 7 رہنے دو، یوں کرو اس کو 700 گنا، کتنا؟ 700 گنا بڑھا کے اس کے کھاتے میں لکھو، اس نے دیا 1 تھا، اس نے خرچ 1 کیا، اس نے نیکی 1 کی، تم اس نیکی کو ملٹی پلائی کرو، ضرب دو، 1 نیکی کو 700 گنا تک بڑھا کے اس کے کھاتے۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ رب کا انعام ہے۔ بندہ کرے معمولی سی نیکی، بندہ کرے چھوٹا سا عمل، بندہ کرے چھوٹا سا کام، اللہ اس کو ضربیں دے دے کے بڑا بڑا کے، اللہ کی قسم رب کی رحمت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی؟ اللہ کا انعام۔ مالک یعنی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم چھوٹا عمل کرتے ہیں، ہم معمولی نیکی کرتے، ہم بڑی نیکی کرتے ہیں، اللہ اس نیکی کو چھوٹا نہیں رہنے دیتے، اللہ اس نیکی کو معمولی نہیں، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ کتنا بڑھاتے ہیں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر اللہ کے راستے میں کھجور دیتا ہے نا، کتنی سی ہوتی ہے کھجور؟ بتائیں مجھے، اتنی سی، بالکل اتنی سی، بڑی سے بڑی مبروم لے لیں تو اس کا سائز اتنا ہوگا، اس سے بڑی تو نہیں ہوتی۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے راستے میں کوئی کھجور بھی دیتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتے ہیں، دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کو پالتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتے ہیں، فرمایا بڑا بڑا کے اس کو ایک پہاڑ جتنا بڑا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا اللہ کا انعام۔ کرو تم چھوٹا سا عمل، کرو تم چھوٹی نہیں سیکھی، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں بڑا کے اتنا بڑا کر دیتے، اتنا بڑا کر دیتے، پہاڑ جتنا بڑا اللہ کرتے۔ یہ اللہ کے نام معمولی نہیں کیا، اشارے باتیں ہیں نا، تو باتوں سے باتیں نکلتی ہیں۔ یہی بات ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بندہ گزر رہا تھا، رستے میں اس نے ایک ٹہنی پڑی ہوئی دیکھی، کانٹوں سے بھری ہوئی، اس نے اس ٹہنی کو، اس کے ذہن میں خیال آیا، اس کے ذہن میں سوچ آئی کہ یہ ٹہنی رستے میں کسی کو اس نے وہ ٹہنی اٹھا کے سائیڈ پہ پھینک دی، اللہ نے اس ٹہنی کو اٹھانے کی وجہ سے اس کو جنت کا داخلہ دے دی۔ معمولی عمل ہے نا، اللہ نیکیاں بڑھاتے ہیں، اللہ نیکیوں میں اضافہ کر، اللہ نیکیوں میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اجر۔ وہ کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملنے کا جو اجر ہے وہ کیا چیز ثابت کرتی ہے؟ اللہ کو یہ باتیں بڑی محبوب، اللہ کو یہ باتیں بڑی، کوئی عمل چھوٹے سے چھوٹا ہو رب کے ہاں وہ معمولی نہیں ہوتا، اللہ ان کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ 700 پہ بھی قید نہیں، توجہ کے ساتھ، 700 بھی لمٹ نہیں، لمیٹڈ ٹائم نہیں، لمیٹڈ معاملہ نہیں، انلمیٹڈ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ اگر 700 سے بھی بڑھا دے تو اللہ کو کوئی روکنے والا ہے؟ اللہ کو کوئی ٹوکنے والا؟ اللہ پہ کوئی پابندی؟ اللہ پہ معاذ اللہ سے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ واللہ واسع، اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، اللہ کی رحمتیں بہت۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا۔ رب کی رحمت یہ ہے، رب کا انعام یہ ہے، دین ان کا دنیا ان کی، میرے لفظوں پہ غور کرتے رہیے گا، دین ان کا دنیا ان کی، جسم ہمارا ان کا، زندگی ہماری ان کی عطا کی، سب کچھ دیا ہوا ان کا، اگر ان کی بات مان لیں وہ اتنا خوش ہوتے ہیں، وہ 1 سے 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی نافرمانی کرے ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا امثالها، اللہ اس کی برائی کو نہیں بڑھاتے۔ اگر کوئی برا عمل کرے نا، اگر کوئی اللہ کی خلاف ورزی کرے، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے حکم کی پامالی کرے، اللہ کے حکم عدولی کرے، اللہ برائی کو نہیں ملٹی پلائی کرتے۔ ہے رب کی رحمت کے نہیں، نیکی کرے نیکی ملٹی پلائی ہو جاتی ہے، نیکی کو ضرب دی جاتی ہے، نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے، برائی کرے تو برائی بڑھتی
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها. جو برائی کرے گا اسے اتنا ہی برائی کا اجر ملے گا جتنی اس نے کی ہے. اس میں اللہ اضافہ. کتنی اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت ہے، کتنا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا، بڑی پیاری حدیث مبارک. اور یہ ایک حدیث ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو میں سمجھتا ہوں ہمارے آج کے خطبہ کا خلاصہ نچوڑ ہے، ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں، مستند ترین کتابوں میں حدیث مبارکہ موجود ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ، توجہ، مکمل توجہ، جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میں نے آپ کو جھومنے نہیں دینا، سونے نہیں دینا، بیدار مغز رہنا توجہ کے ساتھ. جب کوئی بندہ کیا کرتا ہے؟ نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے. سوچ ہے نا، میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں، اپنے قریبی لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، اور آج آپ سارے میرے اللہ کے فضل سے قریبی ہیں، مسجد انتہائی محبوب، آپ سارے میرے انتہائی پیارے، تو سارے میرے قریبی ہیں. توجہ کے ساتھ سوچ ہمیشہ نیکی کی بڑی رکھا کریں. سوچ میں پابندی کوئی نہیں ہے. مجھے کوئی پابند تو نہیں کر سکتا نیکی کا. میں نیت کر لوں اللہ مجھے تو توفیق دے، میں ایک ٹرک پورا آٹے کا تیرے رستے میں دوں گا، تو میری سوچ پہ کوئی پابندی ہے؟ میں کو اللہ تو مجھے سونے کا پہاڑ دے، میں تیرے رستے میں خرچ کروں گا، تو میری سوچ میں پابندی ہے؟ جتنا چاہوں سوچ سکتا ہوں نا. حدیث پتہ کیا کہتی ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، متفقن علیہ حدیث، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، بالکل صحیح حدیث. جب کوئی بندہ نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں، عمل کرے نہ کرے اس کے کھاتے میں نیکی لکھ دو. چودھری ریاض صاحب، آپ سے سوال ہوا تھا، حافظ صاحب ہر جمعے جو ہاتھ چکوا دیں لے کوئی گال کر دیں، اور میں آپ سے اس لیے ہاتھ اٹھوا دوں. ارادہ تو کرو نا، نیت تو کرو نا، وعدہ تو کرو نا. رب نیت کا اجر تو دیتے ہی دیتا ہے، اجر تو ملے گا. عمل کی توفیق ہم رب سے طلب کریں گے، ہم اللہ رب العالمین سے التجا کریں گے، ہم اللہ سے سوال کریں گے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. ارادہ تو کریں نا، نیت تو بنا لیں. کیوں؟ صرف ارادہ کرنے پہ اللہ نیکی کا اجر بولنے سارے دے دیتے ہیں. بندہ سوچ بنائے، یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اللہ کا انعام. بڑی پیاری بات. صرف بندہ ارادہ کرتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں فَاكْتُبُوهُ بِمِثْلِهَا، لکھ دو اس نے یہ نیکی کر لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس بندے کا جسم اس نیکی کو کر گزرے، پہلے تھی دماغ کی سوچ، پہلے تھا صرف ذہن میں خیال، پہلی تھی ایک فکر. میں آج تہجد، میں آپ کو حدیثوں سے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ ثبوت دوں گا. ساجد بھائی جان، خالد بھائی جان، بڑی توجہ سے یہ بات سمجھے گا. ہمارے گروپ میں اس موضوع پہ ایک دن ابتسام بھائی جان کے ساتھ اس بات پہ بڑی لمبی بحث چلی تھی. شام بھائی، ابتسام بھائی، گروپ ہے ہمارا کزنوں کا، تو اس میں یہ بڑی توجہ طلب بات. نیکی کی سوچ بندہ بنائے، نیکی کی فکر بندہ کرے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اس نے صرف سوچا، اس نے ابھی عمل نہیں کیا، فَاكْتُبُوهُ بِمِثْلِهَا، لکھ دو اس کے کھاتے میں، لکھ دو یہ نیکی کر چکا ہے. اگر وہ کر گزرے، اس نے سوچا تھا میں آج 10 روپے مسجد کو دے کے جاؤں گا، اس نے نیت کی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا لکھ دو، اس نے 10 روپے دے دیے. اگر وہ نیکی کر لے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اب اس نے نیکی کر لی، اب ایک نہ لکھنا، اس کو 10 گنا بڑھا چڑھا کے اس کے کھاتے میں لکھو. کتنے گنا بڑھا کے؟ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 گنا بڑھا کے اس کے کھاتے میں. اس نے یہ نیکی ایک دفعہ نہیں کی، میری نظر میں اس نے یہ نیکی 10 دفعہ کی. انعام پتہ ہے کیا ہے؟ رحمت پتہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ برائی کا ارادہ کرے، کیا کرے؟ نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھی جاتی ہے. صحیح حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث. بھائیان توجہ، برائی کا ارادہ کرے، برائی نہ کرے، اللہ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ کیا کرو؟ اللہ اکبر. رب کی رحمت یہ، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن برائی کی نہیں، میری وجہ سے رک گیا، اس کے کھاتے میں نیکی لکھو. ارادہ کس کا تھا؟ برائی کا. برائی کی نہیں، تم اس کے کھاتے میں نیکی لکھو. یہ برائی کرنا چاہتا تھا، میری وجہ سے برائی نہیں کی، کھاتے میں نیکی لکھی جائے گی، برائی لکھی. اللہ کی قسم کتنی بڑی رحمت ہے، وہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا پیار ہے.
نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی کرے نہ، نیکی لکھی جاتی ہے، برائی کا ارادہ کرے، برائی کرے نا، پھر بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ فرمایا ہاں اگر یہ برائی کا ارادہ کرے اور برائی کر گزرے، جب تک برائی کی نہ جائے تب تک، یہ ہماری بحث تھی، یہ ہمارا ٹاپک تھا، برائی کرے، اس کے کرنے کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے تب تک برائی درج نہیں، نیکی لکھی جائے گی اگر چھوڑ دے گا۔ اگر برائی کرے اور برائی کا ارادہ کیا اور پھر برائی کر گزرا، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے اتنا ہی لکھنا جتنی اس نے برائی کی، اس میں اضافہ، اس میں زیادتی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اب بات سنیں، بات سمجھیں، اسی بات پہ انشاءاللہ ٹاپک کرتا پھر اگلے جمعے میں اگلی بڑی پیاری بات۔ میں نے آپ سے کہا تھا یہ ٹاپک بڑا زبردست ہے، بڑی توجہ کے ساتھ۔ رات سونا ہے نا، سارے سوتے ہیں، 2 بجے سوتے ہیں، 3 بجے سوتے ہیں، واٹس ایپ پہ رہتے ہیں، فیس بک پہ رہتے ہیں، ٹویٹر پہ رہتے ہیں، بڑا کچھ نکلا ہے، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، سونے نہیں دیتی ہیں چیزیں ہمیں، جس ٹائم بھی سوتے ہیں۔ حدیث اب یہ ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے نیت کی، ایک بندے نے ارادہ کیا، میں رات اٹھوں گا تو اٹھ کے تہجد پڑھوں گا۔ کیا کروں گا؟ تہجد پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیت کر کے، یہ ارادہ کر کے سو گیا۔ کیا کیا؟ سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کرنا ایسا ہوا، رات اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، رات کو اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، فجر کی اذانوں کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی، فجر کے وقت وہ بیدار ہوا، اٹھ کے اس نے نماز ادا کر لی۔ اب اس نے تہجد پڑھی ہے؟ بولے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس بندے نے ارادہ کیا تھا، اس کی نیت تھی کہ یہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے گا، لیکن نیند غالب آ گئی، یہ اٹھ نہیں سکا، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو اس نے گویا تہجد کی نماز ادا کی ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ یہ تو سویا رہا، صحیح حدیث، اللہ یہ تو سویا رہا، یہ تو بیدار ہوا ہی نہیں، اس نے نماز پڑھی نہیں، نیند غالب تھی، اٹھا نہیں، تو تہجد کا ثواب کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں نیند کس کے حکم سے تھی؟ تو میرے نام پہ لکھ دو وہ نیند میں رب نے اس کے اوپر صدقہ کر دیا، وہ نیند بھی میں رب نے اس پہ، یہ سویا رہا، اس کا صرف ارادہ تھا، اس کی صرف نیت تھی، میں رب نے اس کی نیت کرنے پہ اسے نیکی کا اجر دے دیا۔ بالکل صحیح حدیث، علماء سے جا کے پوچھ لیجیے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں ایک حدیث میں روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اٹھے اشراق کی نماز کے بعد تہجد کی نماز ادا کر لے، نیت چونکہ اس کی رات کی تھی، اللہ اس کو اجر دے دیں گے۔ لیکن دوسری جگہ پہ وضاحت ہے، مکمل وضاحت ہے، وہ نہ بھی پڑھے، صرف نیت کی تھی، صرف ارادہ کیا تھا، اللہ اس کی نیت پر اس کو اس کی تہجد کا ثواب دے دیں گے۔ آج سے نیت کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا لیں، کریں گے آج سے نیت انشاءاللہ۔ نیکی کا ارادہ کر لیں، نیکی کی نیت کر لیں، نیکی کی سوچ بنا لیں۔ اپنے دیکھیں مجھے اور آپ کو خرچہ ہوئی، میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج کل تو مسجد کا معاملہ چل رہا ہے تو روزانہ کہہ رہا ہوں، آپ سے ہر خطبہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہر درس میں آپ سے ہر جمعہ کہہ رہا ہوں، او بھائی اللہ کے ہاں کوالٹی ہوتی ہے، کوانٹٹی نہیں ہوتی۔ نیت کر لیں اللہ اس وقت جیب میں 10 ہے میں 10 دے رہا ہوں، اس وقت جیب میں 100 ہے میں 100 دے رہا ہوں، اس وقت جیب میں 1,00,000 ہے میں 1,00,000 دے رہا ہوں، اس وقت 10 لاکھ کی استطاعت میں 10۔ اللہ تو اگر کروڑ بھی دے گا تو کروڑ بھی، اللہ کی قسم اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ لازمی۔ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی ایک مٹھی کھجوریں لے کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر بکھیر دیا اور کہا یہ کھجوروں والا اس سونے چاندی کے ڈھیر پہ سبقت لے گیا۔ صرف کیوں؟ اس کی نیت اعلیٰ ہے، اس کی سوچ اعلیٰ ہے، اس کی فکر اعلیٰ ہے۔ رب نے اسے توفیق کھجوروں کی دی تھی، اس نے وہ کھجوریں رب کے رستے میں دے دی۔ مطلب یہ ہے اگر اس کے پاس سونے کے پہاڑ بھی ہوتا ہے یہ رب کے رستے میں، اصل چیز نیت ہے، اجر تو نیت، اور یہ رب کی رحمت کا مظہر، یہ رب کی۔ اللہ سے ہمیشہ نیت اچھی، اللہ صحت دے دے میں تہجد پڑھوں، اللہ آپ توفیق دے دے میں ساری نمازیں باجماعت پڑھوں گا، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ توفیق دے دے میں تکبیر اولیٰ کا نمازی بنوں گا، بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ توفیق دے دے میں ہر سال حج پہ جایا کروں گا، جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے دے مجھے اپنے گھر میں بار بار بلا میں عمرے کی زیارت پہ جاؤں، اللہ توفیق دے دے جہاں تیرا گھر بن رہا ہوگا میں اس میں خوب خرچ کریں گے انشاءاللہ۔
نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، سوچ بنا اور سچے دل سے کریں، خالی زبانی کلامی نہیں، سوچ اور اپنا لیں، بنا لیں، یہ فکر بنا لیں اللہ اگر تو دے گا تو میں تیرے، آپ کی نیت پہ آپ کو اجر ملے گا، آپ کی سوچ پہ آپ کو اجر ملے گا، یہ رب کی رحمت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی نیت کو بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نیتوں میں ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ وقت مکمل، اگلا خطبہ اسی موضوع پہ ہے اور بات وہ بھی بڑی قیمتی ہے، بڑی پیاری ہے، سارے ساتھی اول وقت پہ آئیے گا، دوستوں کو ساتھ لے کے آئیے گا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے رب کی رحمت کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی، اللہ کی انسانوں پر کی گئی جو بے شمار رحمتیں، ان میں سے رحمت کا ایک مظہر، ایک منظر یہ ہے، اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، وہ نیکی نہ بھی کرے، اللہ رب العالمین اس کو نیکی کا پورا پورا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ نیکی کر گزرے، اس کی نیکی کو 7 سے 10 گنا یا 700 گنا تک بڑھا کے اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ اور رحمت یہ ہے، اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے لیکن اللہ کے ڈر سے برائی کرے نہ، نیت ہو، سوچ ہو، لیکن رک جائے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی درج فرماتے، اور جو برائی کر گزرے اس کا اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا، اس میں اضافہ نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اللہ کے لیے توفیق یہ اپنائیں، کوشش یہ کریں، سوچ یہ بنائیں، ہمیشہ نیکی کی سوچ کو اپنے ذہن میں رکھیں، خیر کی سوچ کو اپنے ذہن، لوگوں سے بھلائی کی۔ میں لازماً اس بات کی یہاں پہ وضاحت کروں گا، کوشش یہ کریں ہمیشہ اپنے دل و دماغ کو صاف رکھیں، سوچ کو صاف رکھیں، نیت کو صاف رکھیں، خیر کا معاملہ۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اگر دو افراد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، بڑھتی ہے، بات لڑائی کی نوبت تک پہنچتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے، ایک دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں، ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کر دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ قتل کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں بندے جہنمی ہیں۔ صحابہ رک گئے، ٹھٹک گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مارنے والا ایک ہے، ایک تو مرنے والا ہے، تو مارنے والا تو جہنمی ہوا، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مرنے والا کیوں جہنمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو غلبہ ملتا یہ بھی تو مار دیتا، نیت تو اس کی بھی بری تھی، سوچ اس کی بھی بری تھی، ارادہ اس کا بھی برا تھا، حملہ اس نے بھی کیا، ٹوٹ یہ بھی پڑا، اس کو سبقت مل گئی، وہ مار گیا، یہ مر گیا لیکن یہ بھی جہنمی۔ لہذا سوچ ہمیشہ اچھی اپنائیں، نیت ہمیشہ۔ وہ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا جو واقعہ اس نے کیا، اس نے کہا تو قال لاقتلنک، تو مجھے قتل کرنا چاہتا تو کر، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تجھے، کوئی برا کرتا ہے اس کو کرنے دیں، کوئی آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اس کو کرنے، آپ سوچ بری نہ بنائیں، آپ نیت کریں گے سارے صاف انشاءاللہ۔ لازماً اپنی سوچ اپنی نیت ہر حوالے سے صاف رکھیں۔ ایک بات، نیکی کی نیت اپنائیں، ہر وقت نیکی کی سوچ رکھیں، اللہ توفیق دے دے میں نیکی کروں، تو توفیق دے دے میں قرآن کریم کی تلاوت، کوشش کریں، ارادہ کریں انشاءاللہ میں قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بناؤں گا، انشاءاللہ میں ترجمہ تفسیر پڑھوں گا، انشاءاللہ میں احادیث کا مطالعہ، انشاءاللہ میں اپنے نوافل کی تعداد، آپ سوچ بنا لیں، اضافہ انشاءاللہ اللہ کر دیں گے، نیکیاں اللہ بڑھا دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی سوچ کو بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلانات ہیں 30 دسمبر یعنی آج بروز جمعہ بعد نماز عشاء جامع مسجد اہل حدیث ٹبہ کے ضیعہ میں محقق الاثر شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر رحمن پوری سے بہت بڑے عالم ہیں، بڑے پائیدار عالم ہیں، بڑے محقق آدمی ہیں، وہ انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے آج بعد نماز عشاء جامع مسجد اہل حدیث ٹبہ کے ضیعہ، سارے ساتھی وہاں پہ شرکت کریں۔ ایک بہن نے درخواست کی ان کا بیٹا ابراہیم بیمار ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کرے اللہ رب العالمین اسے شفائی کاملہ، معصوم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اللہ اسے شفائی کاملہ واجلہ عطا فرمائے، اللہ اسے ایمان سے تندرستی والی، عافیت والی لمبی زندگی بنائے، اللہ اسے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ماں باپ کے لیے صدقہ جاری، اور بھی جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ سب بیماروں کو شفائی کاملہ واجلہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کی اللہ ساری پریشانیوں دور فرمائے، غمگینوں کے سارے غم اللہ دور فرمائے، ہمارے حالات کو اللہ بہترین بنائے، ہمارے ملک پاکستان پہ اللہ رحم فرمائے، اللہ عافیتوں والے معاملے فرمائے، خیر والے، اللہ اپنے اس گھر کی تعمیر کو جلد از جلد مکمل فرمائے، جو لوگ
لوگ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، وہ جتنا بھی ہے، جتنی جس کو استطاعت ہے، اللہ سب کے تعاون کو بڑھا چڑھا کے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کے ان کو عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کے اس گھر کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے ان بندوں میں ہمارا شمار فرمائے جو اللہ کے گھر کی تعمیر میں شامل ہوتے ہیں، انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس میں بھرپور شمولیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے معاملات میں اللہ خیر فرمائے، سارے معاملات میں اللہ بہتری فرمائے، آسانیاں فرمائے، رحمتوں والے معاملے فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار قدیم ملک رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة